بسم اللہ الرحمن الرحیم وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر۔ اور یہ جب طوفان آ گئے اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کر دیا، نوح اور جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے اور وہ حیوانات جن کا اللہ نے حکم دیا تھا جوڑا جوڑا، اور تختوں اور کیلوں، وہ تختوں کو کیلوں سے جوڑا گیا تھا اس کشتی میں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ جو قرآن کا لفظ ہے وہ تجری بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کی آنکھیں نہیں ہے جس طرح ہماری آنکھیں، لیکن یہ لفظ اس لیے یاد رکھیے قرآن میں ید اللہ آیا ہے، ہرگز مطلب نہیں ہے اللہ کا اس طرح ہاتھ ہے جس طرح ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ اجزاء پر مشتمل نہیں ہے کہ اللہ کے جز ہو۔ سفر والی جو دعا ہے اس کی فوری بعد یہ آیت آتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس کے فوراً بعد ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کا جز قرار دے دیا۔ اور یہاں بھی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جز جو قرار دیا تھا، یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ کسی کو اللہ کی اولاد بنانا یہ بھی اللہ کا جز قرار دینا ہے، اور اللہ کے جز نہیں ہوتے۔ اور مولا علی کی بھی اولاد ہے، امام حسن مولا علی کی اولاد ہے، امام حسین مولا علی کی اولاد ہے، جناب زینب ام کلثوم اور باقی مولا علی کی اولاد ہے۔ جس کی اولاد ہو وہ اللہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اللہ کا کوئی جز ہو سکتا ہے۔ قرآن نے انکار کر دیا صراحت کے ساتھ۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو قرآن کی بات کی جہالت کی بنا پر اس نے دھوکہ کھایا ہے، اسے استغفار کرنی چاہیے کہ مجھے کسی گمراہ کرنے والے نے گمراہ کر دیا۔ اور اگر قرآن کی بات کو نہیں لیتا تو پھر قرآن کہتا ہے ان الانسان لکفور مبین۔ یہ مجازن کہا جاتا ہے، مولا ید اللہ ہے، یعنی خدا کے کاموں کو سب سے زیادہ کرنے والے، خدا نے جن کاموں کا حکم دیا ہے۔ اگر مولا کا لقب ہے اسد اللہ، یعنی جب خدا کے دشمن سامنے کھڑے ہو تو جیسے شیر حملہ کرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، اس طرح مولا حملہ کر دیتے ہیں ان دشمنوں پر اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ جتنا مرضی کوئی پہلوان اور مشہور ہو، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس لیے مولا اسد اللہ ہے۔ مجازن اسد کہا گیا، ورنہ اسد کا معنی شیر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح مثلا وجہ اللہ، یہ سب مجاز ہے، حقیقت میں اللہ کا کوئی جز نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو اجزاء پہ مشتمل سمجھتا ہے، جیسے کچھ جاہل لوگ آ کر ممبروں پر کہہ بھی دیتے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہے، صریح قرآن کا منکر ہے، صریح قرآن کا منکر ہے، کہ جس نے سادہ ترجمہ بھی قرآن کا پڑھا ہو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز کفر کے مترادف ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تجری بأعیننا، اعین عین کی جمع ہے، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہی تھی، یعنی ہماری نگرانی میں۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے وہ۔ لہذا اس کا ترجمہ شیعوں اور اہل سنت دونوں نے کیا کیا؟ ہماری نگرانی میں، ہمارے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی بے قدری کی گئی، یعنی یہ بدلہ ہم نے لیا اس روئے زمین پر رہنے والے کافروں سے۔ کس کی وجہ سے لیا؟ اس نبی کی، ہمارے بندے کی وجہ سے، جس کی انہوں نے قدر شناسی نہیں کی، جس کو یہ جھڑکتے تھے، جس کو یہ پاگل کہتے تھے۔ پھر ہم نے اپنے بندے کا بدلہ لیا، اور یقیناً اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یعنی ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی؟ یہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ نقل کرنے کے بعد اتنی عظمت والا طوفان جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا روئے زمین پر، پوری زمین کو گویا پانی نے ڈھانپ لیا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا۔
جنہوں نے نہیں سنا پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ صدق اللہ العلی العظیم.